شبابہ کا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحتہ کا قبل سقمک، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ غنا کا قبل فقرک، اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو فقر و فاقہ سے پہلے اس مالی وسعت کو غنیمت سمجھو۔ اور صحت کا فراغ کا قبل شغلک، ابھی فراغت کے ایام ہیں، اس سے پہلے کہ کسی ضروری کام میں مشغول ہو جاؤ اور تمہیں وقت نہ ملے تو اس فراغت کو، اس مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ وحیاتک قبل موتک، اور موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب حدیث میں آتا ہے نا کہ اتنے کوئی عدد بیان کیا جائے تو اس کا مطلب وہ عدد نہیں ہوتا، 5 مراد نہیں ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ تو ایک اہم چیزیں ہیں جو آسانی سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ان ایام کو غنیمت سمجھیں۔ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ مفت کے مال کو غنیمت سے کسے کہا جاتا ہے؟ مفت کا مال، جسے فری پھوکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ کراچی میں جب جنگ میں فتح ہوتی ہے، دشمن بھاگ جاتا ہے، تو اس وقت لوگ مال اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ مال ہو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، کہیں کوئی لنگر تقسیم ہو رہا ہو یا کوئی قیمتی چیز تقسیم ہو رہی ہو، ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور ہمیں حکم دیا جائے یا ہمیں یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس نے جتنا مال اٹھانا ہے اٹھا لے۔ فرض کریں سونے کے سکے کسی نے لا کے پھینک دیے اور آپ سے کہا کہ جتنے سکے اٹھا لو تم اس کے مالک ہو، تو کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ آپ اپنے تمام تر ضروری کاموں کو چھوڑ دو گے۔ سب سے پہلے تو آپ موبائل بند کرو گے، ایسا نہ ہو باس کا فون آ جائے، اٹھانا پڑے گا فون مجھے، ایسا نہ ہو فلاں کا فون آ جائے، ایسا نہ ہو گھر سے فون آ جائے، باس سے میری مراد گھر ہی تھا، ایسا نہ ہو فلاں سے جگہ سے فون آ جائے۔ حتیٰ کہ قضائے حاجت بھی روک لو گے آپ کہ یار پیٹ خراب ہو جائے، اس کا بعد میں علاج ممکن ہے، ایک سونے کا سکہ بھی رہ گیا تو لاکھوں روپے کا نقصان ہے۔ کیوں؟ آپ کو یہ چیز فری میں مل رہی ہے، آپ مکمل فوکس کریں گے اپنے کام کو، مکمل اپنے کام کو فوکس کریں گے، یار اس میں ناغہ نہ ہو، ایک سیکنڈ کوشش کریں گے سانس لینے کا بھی ٹائم نہ ملے، جتنا میں بھر سکتا ہوں اتنا بھر لوں۔ یہ تو سونے کے سکے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ٹینکر سے کہیں پیٹرول بہنا شروع ہو جائے، کیسی لوگوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں اس پیٹرول پہ۔ حالانکہ جو سونے کے سکے میں اور آپ جمع کر رہے ہوں گے وہ تھوڑے دنوں کی کہانی ہے، وہ ختم ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں، وہ ختم نہیں ہوں گے، آپ ختم ہو جاؤ گے۔ قارون سے زیادہ تو نہیں اکٹھا کر سکتے نا، وہ بھی مر گیا تو ہم بھی مر جائیں گے۔ لیکن جب کوئی چیز فری میں مل رہی ہوتی ہے، تھوڑی سی محنت سے بہت زیادہ ملتی ہے، تو انسان اس ہدف کے علاوہ کوئی بھی کام کرے گا تو اس کام کو ٹائم ویسٹنگ کہا جائے گا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کیا کہا جائے گا؟ کہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو سونے کے سکے جمع کرنے میں رکاوٹ بنے گی، ہر وہ چیز
ان کاموں میں مشغول ہونا وقت کا ضیاع کہلائے گا، خواہ وہ کتنے ہی امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہوں، کتنے اہم کام کیوں نہ ہوں۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی وہ اتنے اہم کام تھے تو اہم کام میں مشغول ہونا تو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہلاتا نا۔ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، میں مثال سے آؤں گا، اصل جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اس کی طرف آؤں گا۔ یہ مثال سمجھ میں آئے گی تو پھر وہ بات سمجھ میں آئے گی جو حدیث میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، حدیث بتائی جا رہی ہے۔ آج اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ لوگوں نے ہر کام کو امپورٹنٹ کام ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے۔ جب ان سے پوچھو بھائی امپورٹنٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے، اہم کام کسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں جو نہیں ہوگا تو جو ہم نہ کریں تو نقصان ہو جائے۔ تو بھئی یہ جو دوسرا کام جس کو شریعت اہم کہہ رہی ہے، یہ نہیں کرو گے یہ اس سے زیادہ نقصان ہو جائے گا، تو یہ تو زیادہ اہم ہے۔ تو آپ کی نظر میں اہم کام کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، وہی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا، تو ٹائم تو آپ کا ویسٹ ہی ہوتا رہے گا، ٹائم ضائع ہوگا، وقت ضائع ہوگا۔ آپ نے جو سائنس کے طلبہ ہیں، ایک مثال پڑھی ہوگی نا کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان پٹ کم ہوتا ہے، آؤٹ پٹ زیادہ ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں ان پٹ میں پورا زور لگ جاتا ہے، آؤٹ پٹ اس کا بولو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایک مثال پڑھائی جاتی ہے نا، جو قوت کا جو بازو ہے، لیور جسے کہتے ہیں نا، جتنا لمبا ہوگا زور اتنا کم لگے گا، آؤٹ پٹ اتنا، بول لو نا کیا جا رہا ہے یار، اب ہم بھی تو زور لگا رہے ہیں تو کچھ آؤٹ پٹ تو ملے نا اس کا۔ دیکھو ایک مثال دیتا ہوں، اب مثالوں کو سمجھانے کے لیے دوسری مثال دینی پڑتی ہے، اس دوسری کو سمجھانے کے لیے تیسری مثال دینی پڑتی ہے۔ شعر یاد آ جاتا ہے، خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ شخص ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کھل نہیں پایا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا۔ دیکھیں کسی چیز کو آپ نے پش کرنا ہے نا، دھکا لگانا ہے، ایک پینڈوانا طریقہ ہے، اتنا بڑا پتھر ہے، آپ زور لگاؤ اس کو، دو بندے مل کے کیا لگائیں، جیسے گاڑی کو دھکا لگاتے ہیں ایسے اس کو دھکا لگائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی اس کا مرکز تلاش کریں، اس پتھر کا جو مرکز ہے جہاں سارا اس کا زور ہے وہ کہاں ہے، اس مرکز پہ آپ کوئی لوہے کا لمبا پائپ رکھیں اور اسے کھینچیں پیچھے تک، یوں کر کے تھوڑا سا پش کریں گے وہ حرکت میں آ جائے گا۔ اور آسان مثال، میں نے کہا نا مثال کو سمجھانے کے لیے پھر مثال دینی پڑتی ہے۔ ایک نٹ کھولنا ہے آپ نے، کھڑے ہو کر زور لگائیں آپ، کھل جائے گا؟ نہیں کھلتا۔ آپ نے پورا زور لگا دیا، ہو سکتا ہے آپ کھل جائیں اسی چکر میں۔ بعض لوگ زور لگا رہے ہوتے ہیں نا کسی بڑے نٹ کو کھولنے کے لیے، تو خود کھل جاتے ہیں، وہ جوائنٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، بازو میں درد ہو جاتا ہے، پھر وہ فزیو تھراپسٹ کے پاس جاتے ہیں کہ ہم کھل گئے ہیں، ہمیں دوبارہ اسی جگہ لے آؤ جہاں ہم نٹ کھولنے سے پہلے تھے۔ تو اس نٹ کھولنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایک پانا لے کر آؤ، اس پانے کا جو بازو ہے نا، جتنا ڈنڈا اس کا لمبا ہوگا اتنا زور آپ کو کم لگانا پڑے گا۔ تو زور لگا رہے ہو، لیور جو ہے نا، زور لگا رہے ہو نہیں لگ رہا تو تھوڑا اور بڑا والا پانا لے آؤ، تو زور کم لگانا پڑے گا، اس کا رزلٹ زیادہ نکلے گا۔ تو اس سے ہمیں ایک اصول تو پتہ چلا نا کہ بھائی ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں تمیز سے، طریقے سے، اس کے اصولوں کے مطابق ہو تو محنت کم ہوتی ہے، آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پینڈوانہ طریقے سے کوئی کام کریں گے تو آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا، زور پورا آپ کا لگ جائے گا۔ 100% یہی اصول آخرت میں بھی چلتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کہتا ہے نا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بڑی محنتیں کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا آخرت میں بہت اجر ملے گا، لیکن وہ ان کی یہ سمجھ غلط ہے. ان کی سارے عمل برباد ہونے والے ہیں، اس کا آؤٹ پٹ کچھ بھی نکلنے والا نہیں ہے، برباد ہو جائیں گے ان کے اعمال. کیوں؟ وہ زور جس طرح سے لگا رہے ہیں نا، چاہے وہ آخرت ہی کے لیے لگا رہے ہوں، اس زور میں کچھ ٹیکنیکل قسم کی خرابیاں ہیں. وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ٹائم بچا نہیں رہے ہیں. تو ٹائم ویسٹ کرنے کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سارا دن بیزی رکھیں، یعنی بیزی نہ رکھیں. بیزی رکھیں گے تو گویا ٹائم بچا رہے ہیں آپ. اصل یہ کہ کس کام میں آپ اپنے آپ کو مصروف رکھ رہے ہیں. اب میں دوبارہ اس سونے کے سکوں والی مثالوں کی طرف آتا ہوں. آپ کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور سونے کے سکے پھینک دیے اور کہا کہ ایک وقت میں ایک سکہ اٹھانا ہے، ایک دم جھاڑو لگا کے پورا بورا اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. آپ یہ شاپر ہے، جاؤ کمرے میں ایک ایک سکہ اٹھا کے اس میں ڈالتے جاؤ. آدھے گھنٹے میں جتنے سکے سونے کے جمع کر لیے وہ سارے کس کے؟ آپ کے. ایک سکہ 1,00,000 روپے کا ہے، فرض کر لیں. اب آپ جس کا ہدف پیسہ کمانا ہو، جس کا ہدف مالدار بننا ہو، اب آپ بتائیے اس دوران اس کے لیے ناک صاف کرنا، واش روم جانا، کھانا کھانا، فون سننا، باس کا فون آیا ہے یا یوٹیوب پہ کوئی نئی ویڈیو آئی ہے ذرا دیکھوں کیا ہے اس میں بھائی، یا کسی لڑکی کی تصویر آ گئی بڑی زبردست قسم کی، اس کا ناچ آ گیا، گانا آ گیا، بڑی اٹریکٹ کر رہی ہے وہ، تو چلو یار 5 منٹ کے لیے تھوڑا یہ ناچ گانا دیکھ لیتے ہیں کیا جا رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے اعمال ٹائم ویسٹنگ کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ چاہیے کتنے ہی اہم کیوں نہ ہو. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایک منٹ اس وقت میرے لیے، ایک ایک منٹ نہیں، ایک ایک سیکنڈ 1,00,000 روپے کا ہے. ایک سیکنڈ میں ایک سکہ میں اٹھا سکتا ہوں. تو آپ کا ہدف چونکہ سکے جمع کرنا ہے، پیسہ جمع کرنا ہے، لہذا ایسے شخص کے لیے اپنے آپ کو سکے جمع کرنے میں کھپا دینا ہی وقت کا تقاضا ہے. اور ایسے شخص کو جو جتنی محنت کرے گا، ہم کہیں گے یہ اپنے ٹائم کی حفاظت کرنے والا آدمی ہے، اپنے وقت کی قدر کرنے والا آدمی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی اسی مثال کو آپ الٹا کر لیں. اب یوں فرض کر لیں کہ ایک کمرے میں سونے کے سکے پھینک دیے کسی نے اور اناؤنسمنٹ کر دی کہ ایک ایک سکہ جس نے جمع کیا نا اسے یہ سونے کا سکہ ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور جب آدھے گھنٹے تک آپ نے جتنے سکے جمع کر لیے تو اس کو ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ ایک شخص نے کتنے سکے آدھے گھنٹے میں جمع کیے. جتنے بھی جمع کیے، مثال کے طور پر 1,00,000 سکے جمع کر لیے، 1 کروڑ کے برابر رقم اس کے پاس آ گئی. تو جتنے سکے ہوں گے نا، ایک سکہ 1,00,000 کا، تو اس پر زمان آئے گا 1,50,000 کا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہ اس سے وصول کتنے کیے جائیں گے؟ بولو نا، 1,50,000. اب آپ مجھے بتاؤ، وہی کام جو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ تھا، یعنی آپ کو اب اندازہ ہو گیا کہ 1 کروڑ اگر میں نے جمع کیے تو تاوان دینا پڑے گا 1.5 کروڑ کا. اب آپ کے لیے سب سے فضول ترین کام سکے جمع کرنا کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ کیا ہو گیا بھائی، کیا ہو گیا؟ مسئلہ کیا ہے آپ لوگ کے ساتھ؟ اب یہی کام الٹا ہو گیا نا بالکل. آپ کو پتا ہے اب جمع کرنے میں مجھے فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. کمرے سے باہر نکلتے ہی یہ سونے کے سکے تو میرے ہو گئے، لیکن میرے اکاؤنٹ سے 1.5 کروڑ روپے کٹ جائیں گے اسی وقت میں.
اب آپ یہ فخر کرو کہ جی یہ سکے تو میں جمع کروں نا، یہ تو میرے ہیں، یہ تو میرے ہیں، تو بھائی ہیں تو تمہارے، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں قیمت کیا دینی پڑ رہی ہے؟ 1.5 کروڑ تمہارے اکاؤنٹ سے کٹ رہے ہیں۔ لیکن جو ظاہر پرست آدمی ہوگا نا، جو ظاہر پرست، جو ظاہر کو دیکھتا ہے، چیزوں کی حقیقت اور گہرائی میں نہیں جاتا، وہ بے وقوف پھر بھی سکے جمع کرنے میں لگا رہے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا اس کا ریزلٹ کیا نکلنے والا ہے، اناؤنسمنٹ کیا ہوئی ہے، کہے گا چھوڑو یار دیکھا جائے گا، جمع کر کے کہیں پتلی گلی سے بھاگنے کی کوشش کریں گے ہم۔ یہ چور ڈکیت یہی تو کر رہے ہوتے ہیں نا کہ کر لو، حالانکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں فلاں ڈاکو مارا گیا، فلاں ڈاکو مارا گیا، فلاں قتل ہو گیا، فلاں کے ساتھ ایسا ہو گیا، پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں، رسک لے رہے ہوتے ہیں، یار دیکھا جائے گا، ابھی کے مزے لو بس۔ چرسی یہی تو کر رہا ہوتا ہے، ہیروئن چی، ابھی کے مزے لو۔ یہ نہیں پتا کہ جتنے تو ابھی مزے لے رہا ہے یہ دگنے کر کے تجھے دینے پڑیں گے جب تیری صحت خراب ہوگی۔ سگریٹ پینے والا جو سکے جمع کر رہا ہے نا، چسکے لے رہا ہے، دھوئیں ناک سے بھی نکال رہا ہے، کان سے نکلتے نہیں ہے ورنہ کان سے بھی نکالتا، باقی چیزیں آپ خود قیاس کر لیں، جہاں جہاں سے دھواں نکل سکتا ہے وہ سگریٹ پی کے نکال رہا ہوتا ہے، انجوائے کر رہا ہے۔ لیکن 60 سال سے جہاں اس کی عمر اوپر ہوئی، نان اسٹاپ کھانسنا شروع کرتا ہے، وہ سارے جو چسکے اس نے لیے ہیں نا وہ کھانسی میں نکل جاتے ہیں، لیکن پھر بھی پھونک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیوں بھائی؟ اب چھوڑو، 1 کے 1.5 دینے پڑے، کوئی بات نہیں، ابھی تو جمع کرو نا، دیکھا جائے گا۔ جتنے بھی گناہ ہیں نا، جن میں لذت ہے، جن میں عیاشی ہے، ان کا حال یہی ہے کہ انسان جو شہوت پرست ہوتا ہے وہ اس کے انجام کو نہیں دیکھتا، وہ اینڈ کو نہیں دیکھتا، وہ کہتا ہے ابھی کا مزہ ابھی لے لو، ابھی لے لو بس۔ گوروں کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا زنا کر کر کے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی مزہ لو، ابھی، اینڈ نہیں دیکھ رہے کہ میرا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو سوسائٹی کے بڈھوں کا انجام ہوا ہے۔ ہماری لبرل انٹیاں، لبرل انٹے، ان کا بھی یہی حال ہے۔ ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن، وقتی مزہ اس میں بہت ہے، دیکھ رہے ہیں کہ یار جا کے ان بوڑھوں سے مل لو نا جن کی آل اولاد نہیں، بیوی بچے نہیں، ان بڑھیوں سے مل لو، بڑی ایجوکیٹڈ ہیں، ان کا حال دیکھو، اور بچوں والیوں سے جا کے ملو جو جاہل تھیں لیکن آل اولاد تھی، وہ کیسے مزے کر رہی ہیں۔ لیکن یہ بات شہوت پرستوں کی سمجھ میں، وہ ابھی کو دیکھتا ہے، فیوچر کو نہیں دیکھتا، فیوچر کو نہیں دیکھتا۔ تو اب جو حدیث میں آ رہا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کو غنیمت سمجھو، تو اب آپ دیکھیں جس جو انجام کو دیکھ کے زندگی گزارتا ہے وہ وقت کو کسی اور طرح سے غنیمت سمجھتا ہے، جو انجام کو نہیں دیکھتا وہ وقت کو کسی اور طرح سے غنیمت سمجھتا ہے۔ دوبارہ آ جاتے ہیں سونے کے سکوں کی طرف۔ کمرے میں سکے پڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں جب باہر نکلوں گا تو 1 کے 1.5 دینے پڑیں گے، وہ وقت کو غنیمت کسی اور انداز سے سمجھے گا، وہ کہے گا اس وقت سکے جمع کرنا فل ٹائم ویسٹنگ ہے، وقت کا ضائع کرنا ہے، کوئی اور کام کرو۔ جو 1.5 کروڑ بچے ہوئے ہیں نا ان کے بارے میں سوچو، اس آدھے گھنٹے میں تمہیں فارغ ٹائم ملا ہے، آدھے گھنٹے میں سوچو اس 1.5 کو میں 3 کیسے بنا سکتا ہوں۔ تو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا، غور کر رہا ہوگا، فکر کر رہا ہوگا، یار فلاں جگہ پراپرٹی میں لے لیتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، فون کر کے پوچھتا ہوں بحریہ ٹاؤن کے ریٹ کیا چل رہے ہیں آج کل۔ وہ موبائل کا استعمال بھی کرے گا، وہ کالز بھی کرے گا، وہ احسن آباد کے ریٹ بھی معلوم کرے گا، گلشن معمار کے ریٹ بھی معلوم کرے گا، وہ دیکھے گا پراپرٹی کے علاوہ بھی دنیا میں غم ہے بھائی، سبزی منڈی میں دیکھو یار ٹماٹر کا کیا چل رہا ہے، اگر میں 1.5 کے ٹماٹر کے 3 ٹرک خرید لوں تو کتنے کا نکلے گا۔ وہ اپنی کھوپڑی کو ان چیزوں میں استعمال کر رہا ہوگا، سکہ جمع نہیں کر رہا ہوگا۔ دوسرا آدمی کیا کر رہا ہوگا، وہ 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرے گا، اور ایک دم وہ ادھر ادھر نہیں، کبھی موبائل نہ وہ کیا کرے گا بھائی، اٹھا کے کس میں ڈالو، شاپر میں۔ جو ظاہر پرست وہاں جائے گا، جس کو یہ نہیں پتا کہ
اناؤنسمنٹ کیا ہوئی ہے پہلے، وہ کس کو ٹائم ضائع کرنے والا سمجھے گا بتاؤ؟ جو موبائل پہ بات کر رہے ہیں اس کو کیا سمجھے گا؟ یہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، یہی سمجھے گا نا. یہ فالتو فارغ لوگ ہیں. اس کو دیکھو اپنے ہدف کو فوکس کیا ہوا ہے اور سکے جمع کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے، اور اتنا ٹائم ویسٹ، اتنا بزی انسان ہے، اس کے پاس کسی سے بات کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے. یہ بڑا بنے گا کوئی، یہ ملک کا نام روشن کرے گا. ایکچولی اس کی لائف بزی بہت ہے. یہ آج کل چل رہا ہوتا ہے نا، بزی بہت ہے. صبح اٹھتے ہیں جی حضرت فلاں صاحب، پھر یہ ان کا ٹائم ناشتے کا، پھر یہ ٹائم، پھر یہ آفس، پھر یہ ورک، پھر یہ جو ہے اسٹرگل، اور پھر جناب یہ، اور شام کو بستر سے بڑا تمیز سے زندگی ہے. بھائی بڑے لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. یہ ڈائلاگ سنے ہوئے نا آپ نے. اور ہم لوگ کیا کہلاتے ہیں؟ ویلے. پاکستانی تو خاص طور پہ ویلے سمجھتے ہیں نا. پنجابی میں فارغ کو کہتے ہیں ویلا، تو اردو میں تو فارغ کہتے ہیں. یہ بڑا اچھا لفظ ہے نا، تو ویلے پہ یہ سوٹ کرتا نہیں ہے فارغ لفظ، تو ویلا ہی اچھا لگتا ہے کہ ویلا بیٹھا ہوا ہے. پنجاب والے کے پشتوں میں کیا کہتے ہیں جی؟ بیکار. وہ پشتوں میں بیکار کا لفظ بھی اچھا لگ رہا ہے نا، کار جیسا. اور کیا کہتے ہیں؟ وزگار. اچھا اچھا. تو کوئٹہ کی اور پشاور کی پشتوں میں بھی بڑا فرق ہے. تو اب مجھے بات بتاؤ، دیکھنے میں تو ٹائم ویسٹنگ کرنے والا وہ لگے گا جو کبھی فون پہ بات کر رہا ہے، کبھی تھوڑی دیر آرام بھی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جائے. اور جو سکے جمع کرنے کو فوکس کر رہا ہے وہ آپ کو لگے گا یہ ٹائم بچانے کے بجائے، یہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے بچا رہا ہے. یہی فرق ہے مسلم اور غیر مسلم کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج جن چیزوں میں غیر مسلم لوگ ٹائم کھپا رہے ہیں ان میں بہت سی، سب چیزیں نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے، ٹائم بچانا نہیں کہتا. اور بہت سے ہمارے وہ کام جس کو گورا ٹائم ویسٹنگ کہتا ہے اس کو اسلام کہتا ہے ٹائم کو قیمتی بنا رہے ہیں یہ لوگ. تو ہم نے ٹائم بچانا یا ضائع کرنا، اس کی ڈیفینیشن اسلام سے لینی ہے، گوروں سے نہیں لینی ہے، غیر مسلم سے نہیں لینی ہے. میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں نا کہ ایک صاحب ہیں ملک کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں، جو صبح اتنے بجے اٹھتے ہیں، پھر جاگنگ کرتے ہیں، پھر ناشتہ کر کے پھر وہ ہارڈ ورکنگ اور بڑا سائنٹسٹ بن رہا ہے وہ، پھر یوں اور پھر فلانا اور پھر یوں، اور ایسے کر کر آ کے نا اتنا بڑا عظیم انسان بننے والا ہے وہ، کوئی ایٹمی، ایک اور ایٹمی دھماکہ کرے گا وہ. تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ میرے بھائی اس نے اس میں اپنے بیوی بچوں کو کتنا ٹائم دیا؟ سارا دن تو یہی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے، یا پورا مہینہ. بیوی بچوں کا ٹائم کہاں گیا اس میں؟ ہے بھائی اس میں ابا اماں کے لیے ٹائم؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ ابا کو کب ٹائم دیتا ہے؟ اماں کو کب دیتا ہے؟ پورے مہینے اسی میں لگا رہتا ہے. بہن بھائیوں کے لیے کوئی وقت نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا؟ اللہ میاں کا ٹائم کہاں گیا جو فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز؟ تو پتہ ہی ہمارے لبرل لوگ کہتے ہیں یہ دقیانوسی والی باتیں مولویوں کی، اسی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر رہے. گورے نے ایک محنت، ہدف، حالانکہ اتنا ہے نہیں جتنا ہم بنا کے پیش کرتے ہیں. وہ چند لوگ وہاں بھی چند لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی وہاں، تو ورنہ ان لوگوں کے ہاں آوارہ گردی ہم سے بھی زیادہ ہے. اگر وہ سارے پڑھے لکھے ہوتے تو ہمارے ڈاکٹر، ہمارے سائنٹسٹ وہاں جا کے تھوڑی جاب کر رہے ہوتے. ان کے پاس وہ بندہ ہی نہیں ہے. میٹرک تک گن پوائنٹ پہ پڑھا دیتے ہیں وہ لوگ، اس کے بعد چند لوگ ہی نکلتے ہیں آگے. لیکن فرض کر لو محنت 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 محنت، تو بھائی اس محنت کا جو رزلٹ نکلے گا وہ رزلٹ کیا نکلے گا؟ اگر آپ آخرت کو مانتے ہو، نہیں مانتے تو پھر تو یہ ساری تقریریں، یہ ساری بحثیں ہی فضول ہیں. دیکھو قرآن شروع جہاں سے ہوتا ہے نا،
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب کا کیا مطلب؟ وہ باتیں جو سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہیں، اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو جب تک اس پر ایمان نہیں لے کر آتے، آپ کے لیے آگے قرآن مجید پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں، اس نیت سے پڑھو کہ میں غیب پر